آئیے ایک نظر ڈالیں ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 10 جنوری 2026 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے سید ایک جان فاطمہ میرا روڈ سے، جنہیں ملی ہے ایک سٹینلیس اسٹیل واٹر بوٹل۔ ہمارے 4th پرائز ونر ہے مقبول علی مرچنٹ اندھیری سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل الیکٹرک گرائنڈر۔ ہمارے 3rd پرائز ونر ہے عارف امیری ممبئی سے، جنہیں ملی ہے ایک مساج مشین۔ ہمارے 2nd پرائز ونر ہے سید افسر کرناٹکا سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل ہیئر ڈرائر۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے حیدر رضا چنئی سے، جنہیں ملی ہے ایک الیکٹرک کیٹل۔ اور ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ کے بمپر پرائز ونر ہے فاطمہ سید ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک جوسر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام ونرز کو۔ اللہ آپ تمام ونرز کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے بالکل ہی پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے جی تو مگر علم سے، کہ جہاں پر آپ مختصر وقت میں جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ اور پروگرام کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرمائے۔ اور آج کا یہ ایپیسوڈ مبنی ہے 28 رجب یعنی روانگی امام حسین علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ جرنی جو آج سٹارٹ ہوئی تھی فرام مدینہ ٹو مکہ اینڈ دین کربلا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غدیر کیا ہے جہاں کو بتانے نکلے تھے، غدیر کیا ہے جہاں کو بتانے نکلے تھے، حسین گھر سے ولایت بچانے نکلے تھے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اس کے قوانین آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو وہ اسکرین پہ دکھائے گئے اس واٹس ایپ نمبر کو سیو کرنا ہے ایز چینل ون۔ جی ہاں، وہ نمبر ہے 9167861105۔ I'll repeat, the number is 9167861105۔ اس نمبر کو اپنے موبائل فون میں سیو کرے ایز چینل ون۔ اب اپنے واٹس ایپ میں جائے، سرچ کرے چینل ون۔ اگر آپ کو سرچ کرنے پر چینل ون نظر نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ کو ایک مرتبہ ریفریش کرے اینڈ دوبارہ سے سرچ کرے ایز چینل ون۔ اب اس پہ کلک کرے، سب سے پہلے اپنا نام، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام اور اس کے نیچے صحیح جواب کم سے کم وقت میں لکھ کر اس نمبر پہ ہمیں ضرور بھیجے تاکہ آپ جیت سکے ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ آپ سے ایک خاص اناؤنسمنٹ کرتا ہوا چلوں، بڑی غور سے سنیے، خصوصاً اہل بمبئی۔ دیکھیے چینل ون لا رہا ہے آپ کے لیے ایک خاص سرپرائز۔ جی ہاں، اہل بمبئی کے لیے اور انفیکٹ چینل ون کے تمام ویورز کے لیے یہ سرپرائز ہے، لیکن جو حضرات ممبئی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص سرپرائز ہے 3 شعبان کی شب یعنی جمعرات کا دن، رفلی آن 22 جنوری 2026، 22 جنوری 2026، 3 شعبان کی شب، شب 3 شعبان۔ چینل ون آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک خاص سرپرائز۔ وہ سرپرائز کیا ہے؟ تو ممبئی میں رہنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ محفل مصطفیٰ کپاسواڑی میں اس مغرب بعد جو ہے ایک 15 منٹ کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے، وہ اس میں ایک خاص سرپرائز ہے، تو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ I'll repeat، محفل مصطفیٰ جو اندھیری میں موجود ہے، آپ وہاں پہ آئیے 3 شعبان کی شب میں 22 جنوری 2026، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ مغرب بعد ایک 15 منٹ کا ڈیمونسٹریشن ہے، اسی میں یہ خاص سرپرائز چھپا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں میکسیمم نمبرز میں شرکت کریں۔ سو پلیز بی دیر۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ پہلے سوال کا صحیح جواب دیتے ہو کم سے کم وقت میں تو آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل سولار لائٹ۔ یس، یو کین ون اے پاورفل سولار لائٹ۔ اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، کس ہجری سن میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے؟ I'll repeat، کس ہجری سن میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے؟ And your time starts now۔ پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں، کس ہجری سن میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے؟ In which hijri year did امام حسین علیہ السلام left مدینہ for کربلا؟ امام حسین علیہ السلام نے رخصتی لیتے ہوئے
یہ بہت ہی مشہور جملہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں if I am setting out یہ میرا خروج کرنا میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس امت کی اصلاح کے لیے ہے. آپ کو یہ حوالہ دیتا چلوں بہار الانوار والیوم 44 پیج 329 پہ یہ آپ کو مل جائے گا. We have started receiving answers. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ کس ہجری سن میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از سن 60 ہجری. I'll repeat, the correct answer is سن 60 ہجری. 60 ہجری is the correct answer. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتی ہے ایک پاورفل سولار لائٹ, اور ان کا نام ہے سسٹر فاطمہ علی اصغر. سسٹر فاطمہ علی اصغر from Maua has given the correct answer. Sister Fatima Ali Asghar from Maua, Gujarat has given the correct answer and won a powerful solar light. اللہ آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to the next question of today's جی تو مگر علم سے, اور اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دینے پر آپ جیت سکتے ہیں ایک stainless steel water bottle. Yes, you can win a stainless steel water bottle. اور دوسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. مدینے کا وہ گورنر جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اس کا نام کیا تھا؟ I'll repeat, مدینے کا وہ گورنر جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اس کا نام کیا تھا؟ And your time starts now. بہت ہی فیمس نام ہے مدینے کا وہ گورنر جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اس کا نام کیا تھا؟ obviously کہ یزید ملعون کی بیعت لینے کے لیے. I'll repeat the question. مدینے کا وہ گورنر جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اس کا نام کیا تھا؟ Who was the governor of Medina who summoned امام حسین علیہ السلام in his court? سوچئے, سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجئے. ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ آڈیو کے فارمیٹ میں آنسرز اگر بھیجتے ہو تو پلیز اٹ وونٹ بی ایکسیپٹیڈ, کیونکہ آڈیو اٹ از ناٹ پاسبل ٹو لسن آڈیو دس ٹائم. سو پلیز اپنے آنسرز بتائے گئے فارمیٹ میں ٹیکسٹ فارم میں ہی بھیجے. پلیز ڈونٹ سینڈ اٹ ان آڈیو فارمیٹ. پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں آڈیو کے فارمیٹ میں پلیز ہمیں آنسرز نہ بھیجے. I'll repeat, آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. کوشچن ایک بار دوہرا دوں کہ مدینے کا وہ گورنر جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اس کا نام کیا تھا؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان. ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان از دا کریکٹ آنسر. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دے کر جیتی ہے ایک اسٹینلیس اسٹیل واٹر بوٹل, اور ان کا نام ہے برادر سید عابد رضا آبدی. سید عابد رضا آبدی from Nagpur has given the correct answer. Brother Sayyid Abid Raza Abidi from Nagpur has given the correct answer and won a stainless steel water bottle. اللہ آپ کے علم میں, آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. میں ویور سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا نام یہاں پر نہیں آتا ہے کسی بھی وجہ کی بنا پر تو پلیز آپ مایوس نہ ہو. ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ سم نالج فرام دس پروگرام. سو اس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کا دگنا فائدہ ہوتا ہے, آپ علم بھی حاصل کرتے ہو, انعام بھی. سو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی جانب, اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دو گے کم سے کم وقت میں تو آپ جیت سکتے ہو a very useful appliance. Yes, that is a portable juicer. Yes, you can win a portable juicer. اور سوال رہا آپ کی اسکرین پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی؟ I'll repeat, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی؟
اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. پھر ایک بار کوشچن دہراتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی؟ Which wife of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam was informed about the prophecy of the martyrdom of Imam Hussein علیہ السلام؟ آپ کو بتا دے کہ رسول اللہ نے اپنی ایک زوجہ کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں پیش آئے گی. پورا واقعہ بتایا تھا. آپ کو اگر اس کا حوالہ جاننا ہے تو بہار الانوار والیوم 44 پیج 401 پر آپ ریفر کر سکتے ہو. پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی؟ اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از بی بی ام سلمہ. اینڈ دا کریکٹ آنسر از بی بی ام سلمہ. آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سنا دے, اسی بہار الانوار والیوم 44 پیج 401 پہ ہے کہ رسول اللہ نے بی بی ام سلمہ کو کچھ مٹی دی تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پروفیسی کرتے ہوئے, اور بی بی ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ فرمایا وَإِنْدِي تُرْبَةٌ دَفَعَهَا إِلَيَّ جَدُّكَ فِي قَارُورَةٍ, کہ میرے پاس آپ کے جد کی دی ہوئی ایک شیشی ہے جس میں کچھ مٹی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فَإِذَا فَعَضَتَ دَمْعًا فَعَلَمِي أَنِّي قَدْ قُتِلْتُ, کہ اگر آپ دیکھو کہ یہ مٹی, اس مٹی میں سے خون بہنے لگے تو جان جائیے گا کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے. تو بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دے کر جیتا ہے یہ خاص پورٹیبل جوسر, اور ان کا نام ہے سسٹر سکینہ کانانی. سسٹر سکینہ کانانی فرام راجکوٹ has given the correct answer. Sister Sakina Kanani from Rajkot has given the correct answer and won a portable juicer. اللہ آپ کے علم میں, آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آپ ہمارے تمام ویورز اسی طرح سے کثیر تعداد میں اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو نشر کرنے میں چینل ون کی ہمیشہ مدد کرتے رہے. Now we move on to the next question of today's جیتو مگر علم سے. Are you ready for playing this? اور پلیز آپ سے گزارش ہے کہ چینل ون بہت محنت کرتا ہے ایسے پروگرامز کو نشر کرنے میں, تو پلیز ایٹ لیسٹ اپنے صدقے کا 1 روپیہ ڈیلی نکالے چینل ون کی مدد کرنے کے لیے. ایجوکیشن پرپسز کے لیے بھی سہم امام سہم سادات دونوں کا اجازہ ہمارے پاس مراجع کرام سے موجود ہے. سو پلیز آپ چینل ون کو جنرسلی ڈونیٹ کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ انعامات ہے یہاں پہ, لائٹ اسٹوڈیو, ایوری تھنگ دیٹ ڈپینڈس آن یو, ہاؤ یو ہیلپ چینل ون ڈیسائڈس آور فیوچر. سو پلیز آپ سے گزارش ہے بیر منیمم آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. دس از دا بیر منیمم وچ یو کین ڈو فار اسپریڈنگ دا میسج آف ہیومینٹی. ناؤ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ کوشچن آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو کم سے کم وقت میں تو آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل چاپر. یس, ویری یوزفل پروڈکٹ فار ہاؤس وائفز, اے پاورفل چاپر. اور سوال رہا آپ کی اسکرین پر, زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ I'll repeat, زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ And your time starts now. پھر ایک بار دوہرا دوں, زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ یعنی زیارت ناہیہ از نریٹڈ فرام وچ امام علیہ السلام؟ زیارت ناہیہ از نریٹڈ فرام وچ امام علیہ السلام؟ اگر آپ زیارت ناہیہ, آپ کو ایک ہنٹ دیتا چلو, اور وہ بھی ایک اہم ہنٹ ہے, وہ یہ کہ زیارت ناہیہ میں اس امام نے بڑا مشہور جملہ کہا ہے فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمًا, کہ میں آپ کے غم میں صبح و شام خون کے آنسو رویا کروں گا. زیارت ناہیہ میں اسپیسیفک امام کے جملے, آنسو کے بدلے میں خون روگا, خون کے آنسو.
I'll repeat again, آپ کو پورے 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے, سوچئے سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجیے. زیارت ناہیہ از نریٹڈ فرام وچ امام, کس امام سے زیارت ناہیہ علیہ السلام مروی ہے؟ We have started receiving the answers. زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ زیارت ناہیہ از نریٹڈ فرام وچ امام. میں آپ کے غم میں آنسوؤں کے بدلے خون رہوں گا, یعنی خون کے آنسو میں بہاؤں گا. یعنی یہ واقعہ غم سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی غم کی شدت بیان ہو رہی ہے اس زیارت میں, اور ہر ایک انسان ان سے خاص ربط محسوس کرتا ہے. I'll repeat, زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ سوچئے سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجیے. دس از ناٹ اے ویری ٹف کوشچن, آپ نے سنا ہوگا, بس آپ کو جو ہے تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ونرز ہمارے پروگرام سے حاصل ہو. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے مروی ہے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, ان سے زیارت ناہیہ مروی ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے جد, میں آپ کے غم میں صبح و شام آنسوؤں کے بدلے خون رہوں گا. اٹ از اے ویری آتھینٹک زیارت. آپ سے فرسٹ آف آل اٹ اپلائز ٹو مائی سیلف کہ ہم سب کوشش کریں کہ زیارت ناہیہ کی جتنی ہو سکے تلاوت کریں, تاکہ امام زمانہ علیہ السلام جو اپنے جد بزرگوار کے لیے مصائب پڑھ رہے ہیں ان پر ہم غور و فکر کر کے آنسو بہا سکیں. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک پاورفل چاپر, اور ان کا نام ہے رضوان لادی والا. بردر رضوان لادی والا فرام کھار ویسٹ ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. بردر رضوان لادی والا فرام کھار ویسٹ ہیز گیون دا کریکٹ آنسر اینڈ وان اے پاورفل چاپر. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے, ہمارے ویورز پر صاحب العصر علیہ السلام کا خاص لطف و کرم ہو. اسی امید کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آج کے اس جیتو مگر علم سے کے میگا کوشچن کی جانب فار اے ویری اسپیشل میگا پرائز. یس, اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل ون کے مختلف یوٹیوب پیجز کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرے. مسائل زندگی, نوحہ دعائیں زیارات, مین پیج, ایجوکیشن کے حوالے سے ہر چیز چینل ون نے ہر کیٹیگری کو فلفل کیا ہے. تو پلیز ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی تک ضرور پہنچائیں اور چینلز کو سبسکرائب کریں. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ پلیز پروگرام کے درمیان کال ہرگز نہ کریں. وی وونٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ یور کالس. ناؤ وی موو آن ٹو دا میگا کوشچن فار دا میگا پرائز آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو کم سے کم وقت میں تو آپ جیت سکتے ہو آج کا میگا پرائز, وچ از این الیکٹرک ہیئر اسٹریٹنر. یس, اٹ از این الیکٹرک ہیئر اسٹریٹنر, ا میگا پرائز. اور سوال رہا آپ کی اسکرین پر. ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ I'll repeat, ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ And your time starts now. پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. جلدی سے میں آپ کو ہنٹس دے دوں. اگر آپ کو اس کا آنسر جاننا ہے, نفس المحموم شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, چیپٹر 13 کے اینڈنگ میں آپ جائیے. اب دیکھیے اس شخص نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر جاسوسی کرنے کے لیے ابن زیاد سے 3000 درہم لیے تھے, اور ابن زیاد نے اسے ایز اے اسپائی بنا کے بھیجا کہ وہ خود کو ایسا دکھائے کہ وہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سپورٹ میں ہے, ان کے چاہنے والوں میں سے, امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے, تاکہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہائیڈ آؤٹس کو وہ پتہ لگا سکے. اور یہ ساری رپورٹیں ابن زیاد کے پاس دیا کرتا تھا. I'll repeat, بہت ہی فیمس نام ہے, یا اس کے 2 مختلف ورژنس پائے جاتے ہیں, تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک نام بھی لوگے زیادہ فرق نہیں ہے, اٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ I'll repeat, آنے والے تھرسڈے غالباً رفلی 22 جان 2026 چینل ون آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے ایک بہت ہی خاص سرپرائز. جی ہاں, تو
اہل بمبئی سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. وینیو محفل مصطفیٰ کپاس واڑی اندھیری. پلیز یو کین پارٹیسپیٹ ان دس لائیو ڈیمونسٹریشن جو کہ آنے والے 3 شعبان کی شب میں کنڈکٹ کی جائے گی محفل مصطفیٰ کپاس واڑی اندھیری. پھر ایک بار ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ نفس المحموم شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب چیپٹر 13 میں اس کا آنسر ہے. آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے کسے بھیجا تھا؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از معقل. دا کریکٹ آنسر از معقل، یا بعض روایتوں میں معقل بھی پایا جاتا ہے. معقل یا معقل، اینی تھنگ از ایکسیپٹیڈ. معقل از دا کریکٹ آنسر. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دے کر جیتا ہے آج کا میگا پرائز وچ از این الیکٹرک ہیئر اسٹریٹنر. اور ان کا نام ہے جناب چاند رضوی. جناب چاند رضوی from Delhi has given the correct answer. جناب چاند رضوی from Delhi has given the correct answer and won today's mega prize which is an electric hair straightener. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ آپ نے ایسے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ رب العزت یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اسی طرح سے خدمت ائمہ علیہم السلام، خدمت خلق اور خدمت پروردگار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. Now we move on to the bumper question of today's جیتو مگر علم سے. اور اس میں پورے آپ کو 2 منٹ کا وقت دیا جائے گا، لیکن وداؤٹ اینی آپشن، وداؤٹ اینی ہنٹس. آپ کو دیا جائے گا پورا 2 منٹ کا وقت بغیر کسی ہنٹ کے، بغیر کسی آپشن کے. اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو، بمپر کوشچن کا صحیح جواب دیتے ہو، تو آپ جیت سکتے ہو آج کا بمپر انعام. ویری یوزفل ان آور ڈیلی لائف وچ از an electric kettle. Yes, it is an electric kettle. So are you ready for playing today's bumper question for a bumper prize for جیتو مگر علم سے؟ اور bumper question یہ رہا آپ کی اسکرین پر. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ I'll repeat. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ And your time starts now. I'll just repeat. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ یعنی جب مدینے سے وہ روانہ ہوئے 28 رجب کو، غالباً رات کا وقت تھا یہ، تو کس تاریخ کو وہ مکہ میں انٹر ہوئے؟ We want to know that specific date. ہمیں وہ ڈیٹ جاننا ہے. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ آپ کو اگر ریفرنس جاننا ہے تو ہم ریفرنس آپ کو بتا دیتے ہیں. نفس المحموم آف شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ چیپٹر 10 پیج نمبر 104 پہ آپ کو یہ مل جائے گا. سورہ قصص کی 21ویں اور 22ویں آیت انہوں نے یہاں پہ تلاوت فرمائی تھی. نفس المحموم چیپٹر 10 پیج نمبر 104. وہ تاریخ کا رب بھی خود امام حسین علیہ السلام سے. I'll repeat. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ وہ تاریخ کا رب خود امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ I know it's a bit tough question. That's why we are giving the bumper prize today to a very tough question like this. نفس المحموم chapter 10 page 104. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ بس یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اس تاریخ کا کنیکشن، اس کا ریلیشن خود امام حسین علیہ السلام سے. I'll repeat. امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟ جی ہاں، آپ کا بمپر کویشچن اور بمپر پرائز ہے ایک الیکٹرک کیٹل. سو اف یو وانٹ ٹو ون این الیکٹرک کیٹل، سوچئے سمجھیے اور پھر ہی اس کا صحیح جواب دیجیے. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از، دا ڈیٹ از 3 شعبان. دا کریکٹ آنسر از 3 شعبان. امام حسین اپنی برتھ ڈے یعنی 3 شعبان کے دن شہر مکہ میں داخل ہوئے. 28 رجب سے روانہ جب ہوئے تو 3 شعبان امام حسین کی برتھ ڈے کے دن
وہ شہر مکہ میں داخل ہوئے. نفس المہموم چیپٹر 10 پیج نمبر 104 پہ آپ اسے ریفر کر سکتے ہو. اب آئے دیکھیں کہ کون ہیں جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دے کر جیتا ہے آج کا بمپر انعام, جو کہ ہے ایک پاورفل الیکٹرک کیٹل, اور ان کا نام ہے سسٹر یاسمین عابدی فرام جھانسی. سسٹر یاسمین عابدی فرام جھانسی has given the correct answer. Sister Yasmin Abidi from Jhansi has given the correct answer and won the bumper prize of today's جیتو مگر علم سے, which is an electric kettle. اللہ آپ تمام ونرز کے علم میں مزید اضافہ فرمائے, تمام ویورز کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. پھر ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ تھرسڈے شب 3 شعبان رفلی on 22 جنوری 2026 at محفل مصطفیٰ کپاسواڑی, چینل ون is bringing you a very اسپیشل سرپرائز. سو آپ تمام ممبئی والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. 10 سے 15 منٹ کا ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن ہوگا اور آپ کے لیے ہے ایک خاص سرپرائز. تو ممبئی والوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. ایڈریس محفل مصطفیٰ کپاسواڑی اندھیری. بہت اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جان لے کہ جو اس ایپیسوڈ کے ونرز ہے, پلیز ہمیں بائی ٹمورو اٹ سیلف, سنڈے اٹ سیلف ہمیں اپنا کمپلیٹ نام اور پوسٹل ایڈریس ضرور بھیجیں, اس پہ کوریئر کیا جا سکتا ہے. سو بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پرائز کو کینسل کر کے جو ہے کہ آپ کے سیکنڈ جنہوں نے بھیجا تھا اسے دے دیا جائے. تو پلیز اپنا نام اور کمپلیٹ ایڈریس ہمیں ضرور کل تک بھیج دیں. اور امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر. اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور برادر زاہد حسین سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. 9029444045. For sponsorship you can contact brother Zahid Hussain on this specific number 9029444045. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سنیچر یعنی 24 جنوری. موضوع سن لیجئے, ٹاپک ہوگا 3 شعبان اسپیشل, یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے 3 شعبان اسپیشل ایپیسوڈ کنڈکٹ کیا جائے گا نیکسٹ ویک 24 جنوری رات 8 بجے. ٹھیک, سو امید ہے آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی چینل ون پہ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اور اسپریڈ کریے پیغام انسانیت. خدا حافظ, شکریہ.